اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سارے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں میرے بھائیوں، گالی گلوچ کوئی نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں۔ پہلے آپ نماز کے پابند ہو جائیے، 5 وقت نماز پڑھیے، تہجد بھی پڑھیے، ہو سکے تو آپ نفل بھی ادا کیجیے، چاشت، اشراق، اوابین، یہ نمازیں بھی ادا کیجیے۔ اور آپ پہلے اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے، گالی گلوچ مت کیجئے، ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیجئے، کام ہونے کے بعد الحمدللہ بولیے، اور ادب میں آئیے۔ ادب، آداب، صبر، خواہش، یہ رکھ کر آپ میری ویب سائٹ masaya007.com پہ جائیے اور سارے ثبوت کی تحقیق کریے۔ آپ لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں میں، بہت سے لوگ چھچورے پنے کے کام کر رہے ہیں اور گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا میرے ساتھ، یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دین اسلام کا کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ شیطان کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ گالی گلوچ مسلمان نہیں کرتا، مسلمان کسی پہ الزام جھوٹا نہیں لگاتا۔ مسلمان جو ہے بنا تحقیق کے، پوری مکمل تحقیق جو ادھوری کرتا ہے وہ تو فساد کرے گا ہی کرے گا۔ جو مکمل تحقیق کرے گا وہی حق کو پائے گا۔ تو میں آپ لوگوں سے مکمل تحقیق کی اپیل کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی ویب سائٹ masaya007.com پر ثبوت دے دیے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی دوبارہ جنم لینے والے ہیں، جو لے چکا ہوں میں مہدی علیہ السلام بن کر۔ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کی اولادیں، بیویاں ہوں گی، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، جو ہو چکا۔ میں نے یہ ثبوت دے دیے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے مسیح دجال کے گروپ میں آنا تھا، جماعت میں آنا تھا۔ جو آئسس والے جو کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آگ نکلے تو تم لوگ جو ہے سکونت پکڑو شام کی، تو وہ لوگ جو ہے نا شام کے اندر جو ہے نا خلافت لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ مہدی علیہ السلام ان میں سے کہیں سے آئے گا۔ کوئی اب ان میں سے آنے والا نہیں۔ جو آئسس والے کر رہے ہیں وہ غیر انسانی حرکت کر رہے ہیں، خون ریزی کر رہے ہیں، جو کہ اسلام کا کام نہیں ہے۔ ان کو کھڑا کیا ہے امریکہ خود، کیونکہ امریکہ کا آمدنی کا ذریعہ ہتھیار بیچنے سے ہے، اور وہ ہتھیار بیچتا ہے تو ہی ان کی نیشنل انکم ہوتی ہے، تو وہ ہتھیار سارے بیچنے کے لیے وہ لوگ ہی کھڑا کرے ہیں۔ لہٰذا آئسس والے یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ مہدی علیہ السلام ان میں سے آئیں گے، خلافت وہ قائم کر رہے ہیں، نہیں، وقت نکل چکا ہے۔ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بن کر جنم لے چکا ہوں، مسیح دجال کے گروپ میں آ گیا، ان کو پاک کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ان کے خلیفہ مسیح دجال ہیں، یعنی جھوٹا مسیح کی جماعت۔ اور پھر جب میرا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے دعوت المن الارض کو ظاہر کیا اور جبرائیل علیہ السلام کو مور بنا کر گواہی دلوائی میری۔ لہٰذا یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ جو آئسس والوں کا یہ سمجھنا کہ مہدی علیہ السلام ان میں سے آئیں گے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے مہدی علیہ السلام آئیں گے، ارے یہ بھی تو دیکھو نا، وقت بھی دیا گیا تھا، ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا، جو پورا مکمل ہو گیا ہے۔ مسیح دجال کے لفظی معنی ہیں جھوٹا مسیح، جو نبی کا دعویٰ کرے گا، جو کہ انسانوں میں سے ہوگا، کوئی جانور نہیں۔ اس کی آنکھوں پہ پھلا ہوا انگور جیسی چیز، جیسے ہرا گلاس، ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے۔ لہٰذا آنکھوں پہ اینک پہن کے آنے کا ذکر، مسیح دجال کا ذکر موجود ہے، جو ہو گیا۔ اس حدیث شریف میں انٹرنیٹ کا ذکر موجود ہے، موٹر سائیکلز کا ذکر، کاروں کا ذکر موجود ہے، ایسے گھوڑے جو اس کے آنکھوں پر لائٹ لگی ہوگی، روشنی لگی ہوگی۔ سفید گدھا مسیح دجال کا یعنی ایروپلین کا ذکر موجود ہے، یعنی مسیح دجال سفید گدھا استعمال کرے گا۔ تو پتہ ہی چلا کہ ایک ایروپلین کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے۔ دنیا میں لوگ آنکھوں پہ چشمہ پہنتے ہیں، گلاسز پہنتے ہیں، تو گلاسز کا ذکر بھی موجود ہے کہ ایسا رواج ہوگا دنیا میں، تبھی تو مسیح دجال آنکھوں پہ چشمہ پہنا ہوگا نا، اس کی آنکھ جیسے پھلا ہوا انگور۔ تو یہ واقعہ پورا ہو گیا ہے میرے بھائیوں۔ آپ لوگ، اے مسلمانوں، مجھے شرم آتی ہے آپ لوگوں کے بعض کامنٹس دیکھ کر، جواب تو میرا دینا دور، آپ لوگوں کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے مجھے۔
ماں کی گالی، بہن کی گالی، کیوں تم کو اپنی ماں بہن نہیں ہے؟ کیا تمہاری ماں نے تمہیں زنا سے پیدا کیا ہے، بد کرداری کر کے پیدا کیے ہیں؟ تو ہی ایسی بات کریں گے. ویسے تو بہت زیادہ زناکار دنیا میں موجود ہے ہی. بہت سی نسلیں جو ہے نا حرام نسل چل رہی ہیں دنیا میں، بلکہ نسل حرام چل رہی، نسل در نسل حرام چل رہی ہے. تو ویسے لوگ تو گالی گلوچ کریں گے. جس کو اللہ کا ڈر ہوگا وہ تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر سوال کرے گا ادب کے دائرے میں مجھ سے کہ بھئی آپ کس بنا پہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اور مہدی علیہ السلام ایک ہی شخصیت ہیں اور وہ آپ ہیں؟ آپ کس بنا پہ کہ تو سارے ثبوت پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ویب سائٹ دیکھ لیجئے میری، اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو مسیح007.com پہ جا کے دیکھیے. مین ٹاپکس میں نے سارے ثبوت دے دیے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ جنم لے کر مہدی علیہ السلام بن کے مسیح دجال کے گروپ میں ہی آنا تھا، اور عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے. عیسیٰ ابن مریم کا پچھلے جنم انتقال ہو چکا تھا، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہندوازم میں جو ہے نا دوبارہ آنے کو ہندوازم میں مہادیو، کلکی اوتار، وامن اوتار، نرسمہا، وینکٹیشورا، ورہا اوتار، چرن بشویشور، دتاتریہ، نرسمہا، شیوا، وشنو کہا گیا ہے. اور یونان میں زیوس کہا گیا ہے، رومنس میں جوپیٹر گاڈ کہا گیا ہے، اور ایجپشینس میں اوسیرس کہا گیا ہے، پارسی حضرات میں اہورا مازدا سیوشانت کہا گیا ہے مہدی علیہ السلام کو، اور یہودیوں میں مسیحا ابن داؤد کہا گیا ہے، تبت میں جیسر خان کہا گیا ہے، اور جاپان میں میراکو بنسو کہا گیا ہے. تو یہ ساری قوموں میں اصلی مسیح مہدی علیہ السلام آنے کا ذکر موجود ہے، اور جھوٹے مسیح کا بھی ذکر موجود ہے، مسیح دجال کا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک صاحب پوچھے کہ بھئی آخر مسیح دجال کرنے کیا ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ قرآن حدیث میں، بائبل میں اور ویدوں پرانوں میں یہ ذکر موجود ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے جھوٹے دجال آئیں گے، جھوٹے ڈپلیکیٹ آئیں گے، جھوٹے کلکی مہدی آئیں گے مطلب، اور پھر ایک آئے گا جو سب سے بڑا جھوٹا رہے گا، مسیح دجال، جو جھوٹا مسیح رہے گا اور لوگوں کو بیوقوف بنائے گا. پھر اسی کے گروپ میں اصلی مسیحا آئے گا، یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ بات پوری ہوئی ہے اور وہی جھگڑا چل رہا ہے. تو اس کا ٹائم پیریڈ دیا گیا، سینز دیے گئے ہیں مکمل، قرآن سے، حدیث سے، بائبل سے، ویدوں پرانوں سے ثابت ہے، وہ مکمل ہوا ہے الحمدللہ. تو مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں، فرعون جیسی ریاست، وہ آ گئے، یعنی جھوٹے مسیح کا گروپ. پھر میں اصلی مسیح آ گیا. ابھی دونوں کی جھگڑا ہوگا، لفظی جھگڑا، جھوٹ کا جھوٹ، سچ کا سچ ہوگا. تو یہ بھوشوانی تھی قرآن کی، حدیث کی، بائبل کی، جو پوری ہوئی. اسی مسیح دجال کو اینٹی کرائسٹ 666 کہتے ہیں. اسی مسیح دجال کو ہندوازم میں جلندھر کہتے ہیں، راون کہتے ہیں، کوکا وکوکا کہتے ہیں، ہرنیا کاشپو، ہرنیا کش کہتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ راون کا قصہ جو پاسٹ کا ہے وہ بھی ہوا ہے، لیکن فیوچر کے آنے کے راون کی بھی بشارت موجود تھی. لوگ سب ایک ہی کو سمجھ گئے، کنفیوژن میں آ گئے ہیں. لہذا میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، یہ بھوشوانی ہے دنیا میں اصلی مسیح آنے کی، نقلی مسیح آنے کی، اور دونوں کا جھگڑا ہونے کی، قرآن حدیث کی بنا پر، وید و پرانوں کی بنا پر، بائبل کی بنا پر. تب اصلی مسیحا جیت جائے گا اور نقلی مسیحا اس کے لوگوں کی ہار ہوگی. یہی جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ ثابت ہوگا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟